تھوڑا سا عوام کے مسائل کی بھی بات کریں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر سے اضافہ کر دیا گیا ہے، اور یہ اس وقت جولائی کے مہینے میں دوسری دفعہ ہوا ہے کہ یہ قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہو، اور اب 272 روپے قیمت ہے پیٹرولیم مصنوعات کی. اور ظاہر ہے کہ جو اس وقت اگر ہم ایکس ریفائنری پرائز کی بات کریں تو وہ کافی کم ہے، لیکن اس کے اوپر پھر ٹیکسز جو لگ جاتے ہیں تو وہ جا کے قیمت 272 تک پہنچتی ہے، اور اگر ڈیزل کی پرائز کی بات کریں تو وہ بھی کافی اس میں اضافہ ہوتا ہے. اب مسئلہ اس میں کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو موٹر بائکس میں یا پھر جو عام طور چھوٹی گاڑیوں میں یا اس کے علاوہ بھی جو لوگ سفر کرتے ہیں وہ بڑے متاثر ہوتے ہیں. پھر ڈیزل گاڑیاں بھی ظاہر ہے کہ اس سسٹم کا حصہ ہوتی ہیں، تو یہ جو فریٹ چارجز اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اب وہ گڈز ٹرانسپورٹرز نے بھی آپ دیکھیں کہ 20% اضافے کا اعلان کر دیا اپنے فیئرز میں. اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹاپ ٹو اسٹاپ کرایہ ہے اس میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے غریب آدمی متاثر ہوتا ہے. اچھا، اب ہم اس پہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے ابھی نون لیگ کی حکومت ہے اور ظاہر ہے کہ ان کی کچھ مجبوریاں بھی ہوں گی، لیکن جب تحریک انصاف کی حکومت ہوا کرتی تھی اور اس وقت اس طرح کا اضافہ ہوتا تھا تو اس وقت جو بیانیہ ہوتا تھا یا جو اس وقت بیان دیے جاتے تھے اس متعلق وہ کیا تھے؟ میں چاہوں گا کہ آپ ذرا سنیے. تیل اور گیس آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، آپ نے اس قوم کا تیل نکال دیا ہے. افسوسناک خبر ہے کہ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر کے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ کیا. عوام کے اوپر آج پیٹرول بام جو ہے وہ بجلی بن کے گرا ہے. آج جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو بجلی مہنگی ہوتی ہے. 12 روپے سے زیادہ پیٹرول کی قیمت بڑھا دینا یہ وہ شخص ہی کر سکتا ہے جس کے سینے میں دل نہیں پتھر ہے. 12 روپے پیٹرول رات کے اندھیرے میں تمہیں بڑھانے میں شرم نہیں آئی؟ آج پیٹرول کی پرائسز بڑھی ہیں، کوئی زیادہ دیر نہیں لگے گی، یہ بجلی کی پرائسز بھی بڑھیں گی. جی، تو یہ آپ نے سن لیا، اور اس کے بعد ایک اور مدعا بھی ہوگا، وہ چینی کی قیمتوں سے متعلق ہے، اس پہ بھی ہم آگے چل کے بات کریں گے. لیکن ذرا سا ایک تھوڑا سا آپ کے چیز سامنے گوش گزار کروں، یہ ہے کہ ایکس ریفائنری پرائز ظاہر ہے کہ میں چاہوں گا کہ جو ہمارے مہمان ہوں گے وہ اس پہ مجھے کریکٹ بھی کر سکتے ہیں، وہ تقریباً 165 روپے 30 پیسے بنتی ہے. پھر ان لینڈ فریٹ کے چارجز ہیں 6 روپے 96 پیسے. یہ میں پیٹرول کی بات کر رہا ہوں. پھر پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے پی ڈی ایل جسے کہا جاتا ہے وہ 75.52 ہے. پھر کاربن لیوی یعنی کہ کلائمیٹ سے متعلق بھی ہے، یہ تقریباً 2 روپے 50 پیسے ہے. پھر او ایم سی مارجن 7.87 7 روپے 87 پیسے. اور پھر ڈیلر مارجن یعنی کہ اگر ان دونوں کو ملا کے بھی پڑھا جائے تو یہ تقریباً 16 سے 17 روپے بنتا ہے. سیلز ٹیکس نہیں ہے پیٹرولیم مصنوعات پر، لیکن اس کے باوجود جو ہے پھر یہ معاملہ جا کے بنتا ہے 272 روپے 15 پیسے تک، یعنی کہ 165 سے 272 تک کا یہ معاملہ ہے. تو یہ کافی لوگوں کو پریشان کن یہ چیزیں پڑتی ہیں. تو ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ ہیں، کوآرڈینیٹر برائے وزیر اعظم ہے. بہت شکریہ رانا صاحب فار یور ٹائم سر. اور خاقان نجیب صاحب، ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب ماہر معاشیات ہیں جو اس سیگمنٹ کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. آپ کا بھی بہت شکریہ رانا صاحب. مسئلہ بڑا ہے. پہلے تو میں چلیں لیٹس سٹارٹ ود پیٹرول سے ہی سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ عوام تو پریشان ہے. ظاہر ہے کہ عوام کہتے ہیں کہ اس وقت بیانات کچھ اور ہوتے تھے، گورنمنٹ میں آ کے مجبوریاں ہو جاتی ہیں، لیکن پھر بھی کچھ ساڈا خیال کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، میں تو ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پیٹرول اور ڈیزل پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے، اور اگر ہمارے لیڈرز نے کی تو غلط کی، اور اس وقت جو کی غلط کی، اور اگر اس سے پہلے پی ٹی آئی نے کی وہ غلط کی، تو ہمیں اس چیز پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے جو ملک میں بنتی نہیں اور جو امپورٹ ہوتی ہے. تو دیکھیں، ایک تو اس کا کمپوننٹ جو 165 روپے کا ہے وہ انٹرنیشنل پرائسز کے ساتھ ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہمارا جو ہمارا نہ اس پہ کنٹرول ہے نہ وہ انٹرنیشنل پرائسز سے لنکڈ ہے. دیکھیں، دوسری طرف دنیا میں اس کو ٹیکس کیا جاتا ہے. صرف وہ ممالک جو کیا کہتے ہیں اپنی پیداوار رکھتے ہیں اس پیٹرولیم پروڈکٹس کی، وہ شاید اس کو ٹیکس نہیں کرتے، یا وہ بھی کرتے ہیں تو کم کرتے ہیں، لیکن دنیا بھر میں ٹیکسیشن اس کی جاتی ہے. اور ہمارے جیسا ملک جہاں پہلی ٹیکس ٹو جی ڈی پی نیچے ہے اور انڈائریکٹ ٹیکسز پہ انحصار ہے، جو کہ پازیٹو چیز نہیں ہے، ہم آہستہ آہستہ شفٹ کر رہے ہیں ٹوورڈز ڈائریکٹ ٹیکسیشن. تو وہاں ہمیں، اور آبویسلی ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیے ہیں اس بجٹ کے اندر پیٹرولیم لیوی کے، تو وہ ہم میٹ کر رہے ہیں. تو یہ 2 فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے پیٹرول کی پرائسز بڑھی ہیں. اور دیکھیں، اس کے اوپر تو بڑا کلیئر ہے کہ اوور آل مہنگائی پچھلے مہینے تو 3.25% تھی. تو ہم نے اس دفعہ ٹارگٹ سیٹ کیا 7.5% مہنگائی کا. تو انشاءاللہ ہم اس کو کنٹرول میں رکھیں گے، قابو میں رکھیں گے. لیکن یہ وہ کمپوننٹ ہے جس پہ میں ہمیشہ، اگر آپ میرے پرانے کلپس نکال کے دیکھ لیں، کہ اس کے اوپر آپ سیاست کرتے ہیں. لیکن مجھے ایک چیز بتائیں، یہ جو بیانیہ ہے یہ بڑا خوش آئند ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پارٹی قیادت بھی ان لائن ود دس بیانیہ ہوگی
کہ پتہ چلے آگے پھر جا کے اپوزیشن میں جائیں تو پھر یہ بیانی آ رہے ہو. یہ بڑے خوشائند بات ہے کہ ان چیزوں پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے, لیکن اپنی باری آتی ہے تو پھر دوبارہ سے سیاست شروع ہوتی ہے. دیکھیں میرے خیال سے یہ کام میڈیا کا بھی ہے کہ وہ عوام کو اویئرنیس دیں کہ پیٹرولیم کی پرائسز کیسے کنٹرول کی جاتی ہیں, یا کیسے وہ کیا ویریبلز ہیں جو اس کو افیکٹ کرتے ہیں. اور میرا بھی کام ہے, اور میں آپ یقین کریں میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ پیٹرولیم پرائسز جو ہیں یا تو پاکستان میں بن رہی ہوتی تو کوئی ہم کہہ سکتے تھے کہ ہمارے کنٹرول میں, دے ناٹ ان آر کنٹرول. ڈالر پرائس آپ کی انٹرنیشنل پرائس, پھر آپ نے جو ٹارگٹ سیٹ کیا آئی ایم ایف کے ساتھ لیوی کے, وہ آپ نے پورے کرنے. یعنی کہ اس وقت یہ جو 165 روپے پیٹرول پہ یا 180 روپے ڈیزل پر یہ جو پرائسز ہیں یہ تو ایکس ریفائنری پرائسز ہیں, اس کے بعد جو کچھ آپ وصول کر رہے ہیں اس کے بعد جو ڈیلر مارجن ہے, یہ چیزیں ہیں, یہ تو ہونی ہوتی ہے نا, یہ تو ہونی ہوتی ہے. تو پیٹرولیم لیوی کا کمپوننٹ ہے جو حکومت لے رہا ہے, اور یا کاربن لیوی ہے. تو یہ دو لیویز جو ہیں یہ حکومت کی جیب میں جا رہی ہیں. باقی تو جو ہے وہ آبویسلی اگر کوئی بزنس کر رہا ہے, او ایم سیز کر رہے ہیں, تو انہوں نے بھی مارجن لینے, جو ریٹیل میں سیل کر رہا ہے اس نے بھی مارجن لینا, اس کے بغیر تو کوئی دنیا میں نہیں چلتا. بٹ ڈونٹ یو تھنک کہ یہ جو 75 سے 78 روپے کا اماؤنٹ ہے دیٹ از ٹو مچ, یا پھر اس کے اوپر کچھ ٹارگیٹڈ کیا جا سکتا ہے, کوئی سبسڈی ٹارگٹ کی جا سکتی ہے, کیونکہ ٹیکس کی وصولی تو اس وقت منصفانہ بنیادوں پر نہیں ہو رہی. بیوقوفانہ کام ہوگا کہ ہم اگر سبسڈی دیں پیٹرول کے اوپر اس چیز کو جس کو ہم امپورٹ کر رہے ہیں. دیکھیں یہ سگنلنگ بھی اب ہمیں کرنا کیا چاہیے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ جو 2 ویلر ہیں جو پیٹرول پہ چڑھتے ہیں, ان کو ہمیں بجلی پہ لے کے جانا چاہیے. بجلی بہت زیادہ سستی ہے پیٹرول کے مقابلے میں, اگر آپ گاڑی کی چارجنگ کے حوالے سے بات کریں تو حکومت کی ہماری جو منسٹری آف انڈسٹریز ہے وہ اس چیز کو پروموٹ کر رہی ہے. لیکن وہ اس صورت میں ہو سکتا ہے نا کہ جب بجلی کی پروڈکشن ہمارے ہاں یا تو سولر سے ہو رہی ہو یا ہائیڈل سے ہو رہی ہو, ہمارے پاس بجلی کی اضافی کیپیسٹی ہے, اور اگر ہم شفٹ ہوتے ہیں تو اس سے اوور آل بجلی کی کیپیسٹی پیمنٹس میں بھی کمی آئے گی. تو یہ اس کو ہم انکریج کر رہے ہیں, اور یہ گورنمنٹ کی سگنلنگ بھی ہے کہ ہم پیٹرولیم وہ چیز جو امپورٹ ہوتی ہے جو ایک کنزمپشن آئٹم ہے, اس کو اگر آپ ٹیکس کریں تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. لیٹس ٹاک ود دی ایکسپرٹ ایز ویل. ڈاکٹر خاقان نے